اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ یہ سورۃ اللیل ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہر انسان کی کوشش مختلف ہے، ہر انسان الگ الگ عمل کام کرتا ہے، جو جیسا کام کرے گا اس کا نتیجہ رزلٹ ویسا ہی نکلے گا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور دلیل کیا ہے کہ ہر انسان کا عمل مختلف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نظام جو چلایا ہے اس نظام ہی کے اندر اختلاف ہے۔ رات کا نظام چلایا، دن کا نظام چلایا، رات الگ ہے دن الگ ہے، مذکر اور مؤنث کو یعنی مرد اور عورت کو پیدا کیا، دونوں میں فرق ہے۔ تو دلیل ہے یہ اس بات پر کہ ہر انسان کی کوشش بھی مختلف ہے۔ اب کوششیں کیسی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی ہے۔ کچھ پیارے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مال صدقہ کرتے ہیں، مال اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، واتقا اور ڈرتے ہیں کہ کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤ، اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا تھا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، ارے دوزخ سے بچو چاہے کھجور کا آدھا دانہ دے کر ہی ایسا کرو، یعنی کھجور معمولی چیز ہے، اس کو صدقہ کر کے بھی جہنم سے بچ جاؤ۔ اس لیے یہ شخص جو ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، جہنم سے ڈرتا ہے، اور کیا کام کرتا ہے؟ وصدق بالحسنى، اچھی چیزوں کی تصدیق کرتا ہے، اس کو سچا ثابت کرتا ہے۔ اچھی چیزوں میں کیا ہے؟ سب سے بڑی اچھی چیز کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد جتنی اچھائیاں ہیں وہ سب اس میں داخل ہے، گویا وہ نماز کی تصدیق کرتا ہے، روزہ، حج، دوسری تمام نیکیوں کی، اور تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کرتا ہے، اس کو عمل میں لاتا ہے، یہ مطلب ہے وصدق بالحسنى۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جنت کے لیے ہم اس کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب اچھے اعمال شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے کون مراد ہے؟ مفسرین فرماتے اس سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ حالانکہ اس سے دنیا کے جتنے انسان ہیں جو اچھے کام کرتے وہ مراد ہے، لیکن قرآن مجید نے خاص کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھ کر یہ باتیں بیان کی۔ کیا کام کیا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہوتا تھا کہ جو غلام مظلوم بنے ہوئے ہیں اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو کس طرح سے آزاد کراؤ، ان کو خریدو مال کے ذریعے سے اور پھر ان کو آزاد کر دو۔ اس لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، جو امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ آپ جانتے ہیں، میں واقعے کی طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن قرآن جو کہنا چاہتا ہے کہ جو مال اللہ کے راہ میں لگاتا ہے من آتا، تو کیا مطلب؟ یہ مطلب ہے کہ وہ مظلوموں کو چھوڑاتا ہے یہ بندہ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بھی بندہ کسی مظلوم پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، کسی بیوہ پر اپنا مال خرچ کرتا ہے،
اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں کھول دیتے ہیں، جنت کے راستے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ آج ہم لوگ مال کدھر کدھر خرچ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، بہرحال اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا۔ دوسرے نمبر پر عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی آزاد کروایا تھا۔ یہ بہت بڑے شخص گزرے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہجرت میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہی عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بئر معونہ میں شہادت پائی تھی۔ بئر معونہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک باندی تھی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ باندی تھی، ابو جہل کی باندی تھی، بعضوں نے لکھا ہے اور ابو جہل نے زور سے سر پر مارا تھا، جس کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی۔ تو یہ لوگ بہت تانے بھی دیتے، مارتے کہ دیکھ لات و عزیٰ کی توہین کی ہے نا تو نے، اس لیے تیری بینائی چلی گئی۔ لیکن اللہ کی یہ بندی ایسی اٹل تھی کہ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتی کہ میرے مالک کا اختیار ہے، وہ چاہے تو میری بینائی لے لے اور وہ جس کو چاہے دے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور بعض محدثین نے یہ روایت نقل کی ہے، تاریخی روایت نقل کی ہے کہ یہی حضرت زنیرہ ہے کہ سجدے میں جا کر اللہ سے یہ کہتی ہے کہ اللہ اب تک تو یہ مجھے ستا رہے تھے، لیکن اب یہ اللہ تجھ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرا رب طاقتور ہے تو تیرے رب سے کہہ کہ وہ تیری بینائی واپس کر دے۔ جب وہ سجدے سے اٹھی ہے اللہ نے ان کو بینائی واپس کر دی۔ بہرحال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مال اللہ کی راہ میں لٹایا، غریبوں پر لٹایا، مظلوموں پر لٹایا۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے والد ابو قحافہ نے ان سے کہا کہ ابو بکر یہ تم جو ایک مشن لے کر چلے ہوں اور غلام جو مسلمان ہو چکے ان کو آزاد کرتے ہو، تو میری رائے ہے کہ کسی طاقتور غلام کو آزاد کرو۔ کیوں ابا؟ تو کہا ظاہر سی بات ہے جب یہ طاقتور ہوگا تو تمہارا ان پر احسان ہے، ظاہر بات سے تم نے ان کو آزاد کروایا ہے تو یہ تمہارے کام آئے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جان میں ان کو اس لیے آزاد نہیں کرتا ہوں کہ یہ میرے کام آئے، بس میں اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ان کو آزاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اللہ کو کتنی پسند آئی کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں اس کا حصہ بنا دیا اور آخر میں فرمایا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ابو بکر جو غلاموں کو آزاد کرتا ہے تو اس لیے آزاد نہیں کرتا کہ کسی کا احسان، نہ بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ہاں ان قریب اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قریب راضی ہو جائیں گے، اللہ اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات قرآن مجید حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کر دی۔ اس لیے حضرت امام موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واحد خاندان ہے جس کی 4 پشتے صحابی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیوں بخشا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کر رہے ہیں، غریبوں پر لٹا رہے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، منگنیوں میں اڑا رہے مسلمان، کہاں اڑا رہے۔ کاش ہمارے پیسے کسی غریب پر لگتے، کسی غریب کا پیٹ بھر جاتا، اس کی دعائیں معلوم نہیں ہم کو کہاں لے جاتی۔ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ تو اللہ نے ایک عمل بتایا، ایک شخص بتایا۔ دوسرا کون ہے؟ تو اللہ فرما رہے وَأَمَّا مَن بَخِيلَ وَاسْتَغْنَىٰ۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو بخیل ہوتے ہیں، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وَاسْتَغْنَىٰ، اور یہ سمجھتے ہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، نعوذ باللہ اللہ کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اتنا ڈھیٹ انسان وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اچھی باتوں کی تکذیب کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے، اور اچھی بات جیسے کلمے کو جھٹلاتا ہے، تمام اچھی باتوں کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى جہنم کے لیے اس کا راستہ ہم آسان کر دیں گے، یعنی یہ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے تقدیر کے بارے میں کہ جب اللہ نے ہمارے بارے میں جو لکھا ہے وہ ہوگا، نہ تقدیر یہ ہے، یاد رکھو۔ اس لیے تقدیر کی جو حدیث ہے اس میں میرے آقا نے یہی آیت پڑھ کر ہمیں سمجھایا ہے، تقدیر یہ ہے کہ جیسا کام کرو گے اللہ رب العزت اس کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ اچھا کام کرو گے اللہ اچھا فیصلہ فرمائے گا، برا کام کرو گے تو اللہ برا فیصلہ کرے گا، جہنم کی طرف لے جائے گا۔ بہرحال پھر آگے قرآن مجید کیا، یہ کون سا شخص مراد ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى جب تباہ و برباد ہوگا نا تو اس کا مال بھی اس کو کچھ کام نہیں آئے گا، نہیں جب اللہ کی طرف سے پھٹکار آئے گی، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی نا تو اس کا مال بھی اس کو بچا نہیں سکے گا۔ کون تھا یہ امیہ بن خلف تھا۔ بخیلی کی اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا مالدار، لیکن بہت بخیل تھا۔ میں نے شاید کئی جگہوں پر یہ واقعہ بھی سنایا ہے کہ جب کوئی تاجر آتا اس سے کوئی چیز خریدتا تو یہ خریدنے کے بعد پیسے تک نہ دیتا، اتنا بڑا بخیل تھا۔ ظاہر سی بات ہے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں کیسے لٹائے گا، کسی غریب پر کیسے لٹائے گا؟ اللہ کو ایسے لوگ بہت زیادہ ناپسند ہے، اللہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی سوسائٹی میں جو بخیلی کی بیماری ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے ان علینا للہدی، ہمارا کام ہے راستے دکھا دینا۔ ہم نے صاف کہہ دیا دیکھو دو راستے ہیں، دو عمل ہے، اچھا عمل یہ ہے تو ہم جنت کی طرف لے جائیں گے، برا عمل ہے ہم جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ یاد رکھو میں نے تم کو آگاہ کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ کون اس میں جائے گا؟ لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ہاں بدبخت لوگ اس جہنم میں جائیں۔ کون بدبخت؟ ابھی بتایا کہ جو اللہ کے راہ میں مال نہیں دیتا ہے، جو بخیلی کرتا ہے، جو مظلوموں پر ظلم کرتا ہے، اچھی باتوں کو جھٹلاتا ہے، وہ بدبخت ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جو نیک بخت ہیں تو صاف کہا نہ نیک بخت کو اللہ بچا لے گا۔ کون ہے نیک بخت؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ جو مال صرف اس لیے دیتا ہے تزکیہ ہو جائے، اس کا دل صاف ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اور پھر اخیر میں صاف کہہ دیا کہ یہ اس طرح کے جو کام کر رہا ہے اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ کسی سے کوئی احسان ملے اس کو، جیسا ابھی میں نے آپ کو بتایا کون تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لیے پوری صورت کا خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ نے ہر چیزیں مختلف بنائی ہے تو ہر انسان کا عمل بھی مختلف ہے، اور جو اچھے کام کرے گا اللہ جنت کے راستے اس کے لیے آسان فرما دیں گے، جو برے کام کرے گا اللہ رب العزت جہنم کے راستے اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ نے جو مال دیا ہے وہ مظلوموں پر، غریبوں پر خرچ کریں اور اچھی باتوں کی تصدیق کرے۔ اللہ نے جہنم سے آگاہ کیا ہے، صدقے دے دے کر ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ اب اس پر بھی مستقل تفصیل ہے کہ آج صدقات کے بارے میں ہمارے یہاں کتنی بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ کبھی موقع ملا تو صدقے پر روشنی ڈالوں گا کہ صدقات کے بعد میں ہمارے معاشرے میں کس طرح کی غلط فہمیاں وجود میں آ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔